अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 49 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2, सबक नंबर 49 ज़माने हाल गैर मुतय्यन हिस्सा 2। दोस्तों, पिछले सबक में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, समझाया और 6 तरीक़ों में से एक तरीक़े के मुताबिक जुमला बनाना भी सिखाया। आज के सबक में हम बाकी तरीक़ों के मुताबिक जुमला बनाना सीखेंगे और आज के सबक की गर्दान यानी कंजुगेशन भी सीखेंगे और जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे। तो आइए बाकी जो 5 तरीक़े हैं उन्हें हम बस 2 मिसालों से समझेंगे। नंबर 2, तरीक़ा नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला, मनफी बनाने का तरीक़ा। तरतीब है इसकी सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट होगा फिर डोंट या फिर डजंट, डोंट या डजंट में से कोई एक, या उसके बाद वर्ब होगा फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वाहिद गायब में सब्जेक्ट के बाद डजंट लगाना है और बाकी सब जगह डोंट बढ़ाना है, बस इतना ही करना है। नोट, ये डोंट डजंट शॉर्ट है डज नोट का, और डोंट शॉर्ट है शॉर्ट है ये शॉर्ट वर्ड है, मुख्तसर है डू नॉट का। इसको मुख्तसर में ऐसे ही लिखते हैं, जहां नफी का माना नहीं होगा वहां ये नोट हट जाता है, सिर्फ डू और डज रह जाता है, तो ये अपनी असली हालत पर वापस आ जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं। जुमला है यानी दूसरे तरीके के मुताबिक जो जुमला है वो है मैं नहीं जाता हूं। अब मैं के लिए होगा आई, जानते ही हैं, और चूंकि ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है यानी आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद लगेगा डोंट, यानी इसके बाद हम डोंट लगाएंगे तो हो जाएगा। और जाने की इंग्लिश होती है गो, तो जुमला हो जाएगा आई डोंट गो। या फिर हम यूँ कर सकते हैं कि नोट को अलग कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा, यानी नोट को अलग भी लिखते हैं तो जुमला बन जाएगा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। तो ये जुमला बन गया। दूसरी मिसाल है वो नहीं जाती है, वो नहीं जाता है, वो नहीं जाता है। तो चूंकि ही वो के लिए आएगा ही वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं यानी वाहिद गायब कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस पिछले जुमले में जो डोंट लगाया है उसकी जगह डजंट लगा देना है, चूंकि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसमें डजंट लगता है, तो हो जाएगा ही डजंट गो। या फिर इसको अलग अलग अगर लिखते हैं तो हो जाएगा ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। जुमला मुकम्मल हो गया। नंबर 3 यानी तीसरा तरीका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला तीसरा तरीका है सवालिया जुमला। तरतीब है इसकी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले डू या डज लगेगा फिर सब्जेक्ट लगेगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाहिद गायब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या सब्जेक्ट हो अगर तो डज और बाकी सब जगह डू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने पहले बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज का इस्तेमाल होता है, बाकी सब जगह डू का इस्तेमाल होता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला जो बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं, यानी सवालिया जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका यह है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद लिखते हैं, तो सवालिया जुमला बन जाता है। जैसे जुमला है क्या मैं जाता हूं, सवालिया बनेगा क्या मैं जाता हूं। इसमें सब्जेक्ट है मैं यानी आई जो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू, और सवालिया जुमला में हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लिखते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो पहले डू लिखा हमने, फिर जो है आई लिख दिया, और जाने की इंग्लिश होती है गो। अब गो को उसमें यहाँ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि वर्ब में जो तब्दीली होती है एस या एस लगाते हैं, ये सिर्फ पहले तरीके में होता है और बाकी कहीं भी नहीं। तो हमने लिख दिया डू आई गो। अब ये बात तो आपको याद ही होगी कि सवालिया जुमला के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो हो जाएगा डू आई गो और आखिर में निशान लग जाएगा ये वाला क्वेश्चन मार्क, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ।
دوسری مثال ہے کیا وہ جاتا ہے. چونکہ اس میں سبجیکٹ ہی ہے جو کہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اور اس لیے اس میں ڈز لگے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں. پھر سبجیکٹ یعنی ہی لکھیں گے, اس کے بعد لگا دیں گے ہم گو, تو ہو جائے گا ڈز ہی گو, ڈز ہی گو. آسان سی بات ہے. چوتھا طریقہ ہے انٹروگیٹو نیگیٹو. انٹروگیٹو نیگیٹو یعنی سوالیہ منفی جملہ. پچھلا تھا صرف سوالیہ جملہ اور یہ ہے سوالیہ اور منفی, یعنی سوالیہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں منفی بھی ہے, نفی بھی ہے. اس میں ترتیب ہے اس کی, ڈونٹ لگائیں گے, ڈونٹ یا ڈزنٹ میں سے کوئی ایک لگائیں گے, پھر سبجیکٹ لگائیں گے, پھر ورب کی فرسٹ فارم, پھر آبجیکٹ. اس میں بھی کچھ کرنا نہیں ہے, بس پہلے والے جملے کے شروع میں ڈونٹ یا ڈزنٹ لگا دینا ہے. یعنی جو ابھی جملہ ہم نے بنایا ہے تیسرا, تو تیسرے طریقے کے جو کا جملہ ہے اس کے شروع میں ہی یعنی ہمیں ڈونٹ یا ڈزنٹ لگا دینا ہے. جملہ ہے یعنی چوتھے نمبر کا جملہ ہے کیا میں نہیں جاتا ہوں. اب چونکہ سبجیکٹ ہے آئی اور یہ فرسٹ پرسن ہے تو شروع میں لگے گا ڈونٹ, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر ورب کی فرسٹ فارم یعنی گو, تو جملہ ہو جائے گا ڈونٹ آئی گو. ایک بات یاد رکھیے کہ ڈونٹ اور ڈزنٹ سے نوٹ کو الگ کر کے بھی لکھتے ہیں, نوٹ کو الگ کر کے بھی لکھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ صرف یاد رکھنا ہے کہ ایسا لکھتے ہیں اور شارٹ والا طریقہ ہی ہمیں فالو کرنا ہے, اسی کے مطابق ہم چلیں گے. تو اگر ہم اسی طریقے کے مطابق لکھیں, الگ کر کے نوٹ الگ کر کے لکھیں, تو سوالیہ جملہ میں نوٹ ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد لکھتے ہیں. جب نوٹ کو الگ کرتے ہیں کبھی بھی تو سوالیہ جملہ جہاں بھی ہوگا سوالیہ, وہاں پر نوٹ کو سبجیکٹ کے بعد لکھتے ہیں. جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں, جیسے ڈو آئی نوٹ گو, پہلے تھا ڈونٹ آئی گو, جب ہم نے نوٹ کو الگ کر دیا تو آئی کے بعد لکھ دیا, سبجیکٹ جو آئی ہے اس کے بعد لکھ دیا, تو ڈو آئی نوٹ گو, تو یہ جملہ بن گیا. چلیے دوسری مثال دیکھتے ہیں. دوسری مثال ہے کیا وہ نہیں جاتا ہے. چونکہ اس میں سبجیکٹ ہے تھرڈ پرسن سنگولر یعنی ہی ہے, لہٰذا ہیلپنگ ورب لکھیں گے ہم شروع میں ڈزنٹ نوٹ کے ساتھ, پھر سبجیکٹ یعنی ہی لکھ دیں گے, پھر ورب یعنی گو, تو جملہ پورا ہو جائے گا. جملہ یوں ہو جائے گا ڈزنٹ ہی گو, کیا وہ نہیں جاتا ہے. بہت ہی آسان ہے, بس غور کرنے کی ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا طریقہ ہے نمبر 5 انٹروگیٹو وتھ WH فیملی, یعنی سوالیہ جملہ WH فیملی کے ساتھ, یعنی جو سوال ہوگا اس میں WH فیملی سے ہوگا. ترتیب ہے اس کی, پہلے WH فیملی, پھر ڈو یا ڈز, پھر جو ہے سبجیکٹ, پھر ورب کی فرسٹ فارم, پھر آبجیکٹ. اس میں کچھ نہیں کرنا ہے, بس 3 نمبر کا جو جملہ ہے اس کے شروع میں کوئی WH فیملی میں سے کوئی ورڈ لگا دینا ہے, جملہ تیار ہو جائے گا. جملہ ہے میں کہاں جاتا ہوں, میں کہاں جاتا ہوں. اب یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کہاں, کون, کب, کیوں وغیرہ جیسے الفاظ سے سوال ہو تو پہلے انہی الفاظ کی انگلش بناتے ہیں, یعنی کیا, کب, کون, کس کو, یہ ان سب کی پہلے انگلش بناتے ہیں. تو کہاں کے لیے انگلش ہے ویئر. پھر WH کے بعد یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ WH فیملی کے بعد ہمیشہ ہیلپنگ ورب آتا ہے. تو چونکہ سبجیکٹ ہے فرسٹ پرسن سنگولر تو ڈز نہیں لکھیں گے بلکہ ہم ڈو لکھیں گے, تو ہو جائے گا ویئر ڈو. اتنی بات ہو گئی. اب دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ یہاں پر آئی ہے تو اسے لکھ دیں گے, تو ہو جائے گا ویئر ڈو آئی, اس کے بعد گو, تو جملہ تیار ہو جائے گا ویئر ڈو آئی گو, ویئر ڈو آئی گو. دوسری مثال ہے وہ کہاں جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے, چونکہ اس میں سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے یعنی ہی ہے, تو اسی لیے ڈو کی جگہ ہم ڈز لگائیں گے, تو جملہ ہو جائے گا ویئر ڈز ہی گو. یعنی پہلے ہم نے ڈو لگایا تھا آئی چونکہ فرسٹ فارم تھا, تو یہاں پر ہم ڈز لگا دیں گے, سمپل سی بات ہے, تو ہو جائے گا ویئر ڈز ہی گو. بات پوری ہو گئی. چھٹا طریقہ ہے نمبر 6 انٹروگیٹو نیگیٹو وتھ WH فیملی. انٹروگیٹو نیگیٹو وتھ WH فیملی, سوالیہ منفی جملہ WH فیملی کے ساتھ, یعنی یہ سوالیہ بھی ہے, منفی بھی ہے, اور WH فیملی کا بھی اس میں استعمال ہے. 3 چیزیں ہیں. ترتیب ہے اس کی WH فیملی شروع میں, پھر اس کے بعد ڈونٹ یا ڈزنٹ, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر ورب کی فرسٹ فارم, پھر آبجیکٹ. جملہ ہے میں کہاں نہیں جاتا ہوں, میں کہاں نہیں جاتا ہوں. کو کہاں کے لیے تو پتہ ہی ہے ویئر ہے, ویئر لگتا ہے, شروع میں لکھ دیے ویئر, اس کے فوراً بعد ہیلپنگ ورب لکھیں گے یعنی ڈونٹ, چونکہ سبجیکٹ کیا ہے آئی ہے اور یہ فرسٹ فارم ہے تو ڈونٹ لگے گا, اور سبجیکٹ پھر اس کے بعد لکھ دیں گے آئی,
اس کے بعد لکھ دیں گے گو تو ہو جائے گا جملہ تیار. ویئر ڈونٹ آئی گو, ویئر ڈونٹ آئی گو. دوسری مثال ہے وہ کہاں نہیں جاتا ہے, وہ کہاں نہیں جاتا ہے. تو کہاں کے لیے ویئر ہے, پھر چونکہ سبجیکٹ ہے ہی یعنی یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو ڈزنٹ لگائیں گے, پھر ہی یعنی سبجیکٹ لکھ دیں گے, پھر گو تو ہو جائے گا ویئر ڈزنٹ ہی گو, ویئر ڈزنٹ ہی گو, وہ کہاں نہیں جاتا ہے. اب خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے اور ہیلپنگ ورب لگتا ہے. ہیلپنگ ورب کون سا لگتا ہے, ڈو یا ڈز لگاتے ہیں, اور جب نفی والے جملے ہوتے ہیں تو وہاں پر ڈونٹ یا ڈزنٹ لگاتے ہیں. بس اتنا ہی کرنا رہتا ہے. دوستو ٹینس کو یاد رکھنے کے لیے گردان کرنا بہت ضروری ہے, جسے انگلش میں کنجوگیشن کہتے ہیں. تو میں ہر ٹینس کے آخر میں 8 سبجیکٹ سے گردان لکھ کر دیا کروں گا, اور آپ کو شروع سے آخر تک سب کچھ زبانی یاد کر لینا ہے اور خوب مشق کرنی ہے تاکہ پریکٹس بھی ہوتی رہے. وہ گردان یہ ہیں, میں کچھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جلدی جلدی. یہ چارٹ ہے, یہ نقشہ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. کنجوگیشن آف دیکھیے اس طرح ہمیں گرداننا ہے. یہاں کنجوگیشن آف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, جیسے اسپیڈ میں آپ کو گرداننا ہے آئی گو آئی ڈونٹ گو, ڈو آئی گو ڈونٹ آئی گو, وائی ڈو آئی گو وائی ڈونٹ آئی گو. اسی طرح وی گو وی ڈونٹ گو, ڈو وی گو ڈونٹ وی گو, وائی ڈو وی گو وائی ڈونٹ وی گو. پھر اگلا ہے یو گو یو ڈونٹ گو, ڈو یو گو ڈونٹ یو گو, وائی ڈو یو گو وائی ڈونٹ یو گو. پھر اگلا ہے دے گو دے ڈونٹ گو, ڈو دے گو ڈونٹ دے گو, وائی ڈو دے گو وائی ڈونٹ دے گو. اور اسی طرح ہے ہی گوز ہی ڈزنٹ گو, ڈز ہی گو ڈزنٹ ہی گو, وائی ڈز ہی گو وائی ڈزنٹ ہی گو. اور شی گوز شی ڈزنٹ گو, ڈز شی گو ڈزنٹ شی گو, وائی ڈز شی گو وائی ڈزنٹ شی گو. اٹ گوز اٹ ڈزنٹ گو, ڈز اٹ گو ڈزنٹ اٹ گو, وائی ڈز اٹ گو وائی ڈزنٹ اٹ گو. اور اخیر میں ہے علی گوز علی ڈزنٹ گو, ڈز علی گو ڈزنٹ علی گو, وائی ڈز علی گو وائی ڈزنٹ علی گو. تو یہ ایک ساتھ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ شروع میں ایک سانس میں, اس کے بعد پورا شروع سے لے کر آخر تک جتنا زیادہ اسپیڈ ہو سکے آپ مکمل گردان کریں اور مشق کریں. جتنا مشق کریں گے اتنا زبان زد ہوگا اور بولنے میں لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. تو آج کے سوالات. سوال نمبر 1, پہلا سوال ہے کہ WH فیملی کے بعد ہمیشہ کیا ہوتا ہے. آج ہم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ WH فیملی کے بعد کیا آتا ہے, تو آپ لکھیں کہ WH فیملی کے بعد ہمیشہ جملے میں کیا آتا ہے. سوال نمبر 2, ان جملوں کی انگریزی بنائیے. جملے ہیں, اردو جملے ہیں. میں سوتا ہوں, آج اور کل جو پڑھایا گیا ہے اسی کے جملے ہیں. میں سوتا ہوں, اس کے لیے جو ورب ہوگا ہر ایک کے ورب ہم سامنے لکھ دے رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور یہی ورب آپ استعمال کریں. تو میں سوتا ہوں سلیپ. کیا تم روتے ہو, کرائے. وہ کیوں پڑھتا ہے, ریڈ. تم کہاں جاتے ہو, اس کے لیے گو. ہم کھیلتے ہیں, پلے. وہ نہیں بولتی ہے, ورب ہے ٹاک. کیا زید دیکھتا ہے, اس کے لیے لک. کیا تم نہیں سوچتے ہو, سوچنے کے لیے تھنک. ہم نہیں جانتے ہیں, جاننے کے لیے نو. تم مجھے بلاتے ہو, بلانے کے لیے کال. تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی, انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا, اب تک کے اسباق کیسے رہیں, ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا, کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.